بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ افشاں لطیف صاحبہ سعدیہ خالد موجود ہیں. دی اکانومسٹ نے ایک جو خبر دی ہے، یہ خبر تو آپ کو سالہ سال سے افشاں لطیف اپنے ولاگز کے اندر، پوڈ کاسٹ کے اندر جو خود وہ بات کرتی ہیں وہ دے ہی رہی ہیں، مگر چونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اخبارات اور جریدوں کے اوپر بڑا اتفاق کرتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے ان کا. اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر نواز شریف کے خلاف سٹوری آئے وہ سچ ہے، مگر عمران خان کے خلاف آئے تو وہ جھوٹ ہے. اسرائیل کے اخبارات پاکستان کے خلاف لکھیں تو وہ غلط ہے، عمران خان کے حق میں لکھیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر عمران خان کے حق میں انٹرنیشنل اداروں کے اندر لکھوایا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نواز شریف یا باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں، پاکستان کے حق میں ان کے اندر کچھ اچھی خبریں لکھوائی جائیں تو وہ غلط ہیں. بہرحال یہ تو اکانومسٹ کی سٹوری کیا ہے اور افشاں لطیف سے انہوں نے کیا کیا پوچھا، سب کچھ آج آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. افشاں آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے. اکانومسٹ نے مہر نہیں لگا دی جو آپ سالہ سال سے بات کر رہی ہیں؟ بالکل، الحمدللہ آج پھر ایک بار میں سچی ثابت ہو چکی ہوں، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں جو دی اکانومسٹ نے آج بتائی ہیں، یہ تو میں سالوں سے بتا رہی ہوں. عمران خان کی حکومت میں بھی اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں بھی، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں میرے پروگرام سارے وائرل ہیں اس پر. تو یہ کوئی ایسی نئی باتیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے، تصدیق کی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ یہ فوری طور پر نہیں آیا کہ اکانومسٹ نے ایک کالم لکھ دیا بشریٰ کے کالے جادو پر. اس کے پیچھے ایک 6 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے. اچھا، 6 مہینے پہلے مجھے عدیل آصف کی کال آئی ہے. ٹھیک ہے. عدیل آصف کے ساتھ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ میرے پوڈ کاسٹ کافی زیادہ ہے بشریٰ کے کالے جادو پر. تمام تفصیلات جو گہوارہ کے 25 بچے کالے جادو میں قربان کیے گئے بنی گالہ میں، پھر ہڈیاں برآمد ہو چکی ہیں بنی گالہ سے ان بچیوں کی. تو اس پر اکانومسٹ کی ٹیم نے عظمیٰ کاردار سے رابطہ کیا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ہی پوڈ کاسٹ میں عظمیٰ کاردار نے یہ کہا تھا کہ افشاں لطیف سچ کہہ رہی ہے، جی، بنی گالہ میں بچے قربان کیے گئے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کشانہ اسکینڈل میڈیا پر نہیں آیا تھا. میں سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تھی اور اس وقت عظمیٰ کاردار تحریک انصاف کی MP تھیں، اور وہ کاشانہ میں بھی اکثر آتی تھی وزٹ کرنے. تو میں ان کے نالج میں تمام باتیں لے کر آئی تھی اس وقت ہی. اچھا. اور میں ان کی عظمیٰ کاردار انتہائی دبنگ اور دلیر خاتون ہیں، جنہوں نے عمران خان کی حکومت میں بھی ان یتیم بچیوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، سٹینڈ لیا تھا. اور آج حکومت میں ہو کر بھی جب پوری نون لیگ کی حکومت خاموش ہے، مصلحت پسندی کا شکار ہے، اس وقت بھی عظمیٰ کاردار اوپن کہتی ہیں کہ یہ سب سچ ہے. افشاں لطیف سچ کہہ رہی ہے. یتیم خانوں سے بچیاں عمران خان کی جنسی حوث کے لیے بشریٰ کے کالے جادو کے لیے سپلائی کیے گئے ہیں. بنی گالہ میں ان بچوں کو قربان کیا گیا تھا. چاہے شہباز شریف یہ کہہ دیں کہ بنی گالہ میں زندہ مرغیاں جلائی جاتی تھی، لیکن یہ سچ نہیں چھپ سکتا کہ بنی گالہ میں زندہ بچے جلائے گئے تھے. یہ اکانومسٹ نے نہیں لکھا، اور آپ کا مین مدعا یہ ہے. یہاں پر آ کر جو آپ سے انہوں نے یہاں باقی لوگوں سے تحقیق کی تو انہوں نے جب آپ نے یہ بات بتائی انہیں تو وہ آپ اکانومسٹ کو بھی کنونس نہیں کر پائے اور لاسٹ ایئر سے مجھے بھی نہیں کر پائے. تو کیا اس کی کیا جواب دیں گے؟ اس سے زیادہ کیا کنونس نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے انٹرنیشنل سطح پر یہ کہہ دیا ہے کہ بنی گالہ میں کالے جادو کے لیے سرگرمیاں کی جاتی تھیں. یہ بولا کاشانہ اسکینڈل ابھی کورٹ میں ہے. اچھا، کورٹ میں اس کا فیصلہ آنا ہے. اچھا. یہ کب انٹرنیشنل سطح پر اس چیز کو ابھی اوپن نہیں کیا جا آپ کی سکتا. پیشی کب ہوئی کورٹ میں؟ میری سپتمبر میں. اس سپٹمبر میں؟ جی. یہ جو جی اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے اس میں کیا ہوا، کیا بات ہوئی، مطلب اس کی ہیئرنگز کی کچھ تفصیلات بتائیں ذرا. اس کی ہیئرنگ کی یہ تفصیلات ہیں کہ جو میں نے عمران خان کے خلاف کیس دائر کیا ہوا ہے اس کا جواب مانگا گیا ہے. اچھا. اور جو افسران اس میں ملوث تھے ان سے جواب. ایک بچی جس کا دل آپ کہتی ہیں کہ چبایا گیا، وہی آپ کا مین مدعا، اسی کو بنا کے آپ نے یہ سارا کیس. بالکل، کاشانہ اسکینڈل میں سب کچھ ہے، ہائی کورٹ میں سب کچھ ہے. گہوارہ کے 25 بچے، زینب نام تھا نا؟ کائنات سوری. گہوارہ کے 25 بچے جن کو ذبح کیا بشریٰ نے بنی گالہ میں. اچھا. کائنات. پھر وہ بچیاں جو ریپ کے لیے جن کو استعمال کیا گیا جنسی سرگرمیوں. میرا سوال وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ بتا رہی ہیں، بقول آپ کے کہ 6 مہینے اکانومسٹ نے تحقیق کی، آپ سے بھی پوچھا، عدیل آصف سے بھی پوچھا، جی مجھ سے نہیں عظمیٰ کاردار سے. حالانکہ لاسٹ ایئر ہمارا پروگرام آج تک وہ سارے کلپس اس کے وائرل ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. تو میں اس وقت بھی آپ سے کرٹیکلی ہی سوال کر رہا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا، میں ایویں کہوں. تو
بات یوں ہے کہ یہ والا پوائنٹ کیوں سب سے مین پوائنٹ ہے, اس کے اوپر تو سزائے موت ہو جائے گی ان دونوں کو, یہ والا پوائنٹ کیسے مس کر گئے؟ اس پر سزائے موت بھی ہوگی, اور اس پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا, اگر ان کو غیرت آ گئی تو اپنے ہاتھوں سے بشرا اور عمران خان کو مار دیں گے. جس دن پاکستان میں حکومتی لیول پر اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا, جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو صرف عمران خان اور بشرا جو ہے صرف قانون کی سزا میں نہیں آئیں گے, لوگوں کے عذاب کا بھی شکار ہوں گے. سعدیہ یہ جو باتیں کرتی ہیں آپ کو یقین آتا ہے؟ دیکھیں کامن سٹیزن کے طور پر بات کرو, وکاس بینگ اے کامن سٹیزن ہی میں بات کرنا چاہوں گی. گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسے عقل مان نہیں رہی ہوتی, لیکن اگر ہم پورے ہسٹری دیکھیں نا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اٹس نیئر ٹو ریالٹی. کیسے؟ جس دی اکانومسٹ کا ایک آج مضمون آیا جس میں یہ بڑی ڈیٹیل سے جن کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہیں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی لیک آئی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے جیفری ایپسٹن, جن کی ای میلز لیک ہوئی ہیں 2018 کی. جیفری ایپسٹن کون ہے؟ جمائمہ جو کہ عمران خان صاحب کی بیگم ہے, ان کے والد سابقہ بیگم, ان کے والد صاحب کے دوست ہیں. اب وہ ان کی جو ای میلز ہیں ان کے اندر ان کا جو ای میلز کا جو کرکس نکلا ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے عمران خان کو ان ای میلز میں گھٹیا شخص کہا ہے, یہ ان کے ورڈز ہیں. اینڈ دین انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ساری ای میلز کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو گلیکسن میکسویل, آپ کو یاد ہے ایک کریکٹر تھا, ایک فیمیل تھی جو کہ نابالغ بچوں کا جو ہے وہ ریکٹ چلانے کے لیے بدنام زمانہ ہے, جن کے ساتھ عمران خان کی تصویریں بھی ہیں آسٹریلیا تک. جی بالکل, وہ ان کے والد ہیں. اب یہ پوری کی پوری فیملی مشہور ہے نابالغ بچوں کا جنسی زیادتی کے لیے اور ان کے ساتھ جنسی اسکینڈلائز اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اور پرووائڈ کرنے کے لیے ریکٹ یہ ان کا ہے, یہ کس کے لیے بدنام؟ جیفری ایپسٹن, گلیکسن جو میکسویل ہے, ٹھیک ہے. اب گلیکسن میکسویل جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وسیم اکرم کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں وہ بڑا فنی وے میں بتا رہے تھے کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک یاچ میں بٹھا کے ہم ایک آئی لینڈ پہ چلے گئے تھے, اور اس آئی لینڈ پہ ہمیں جو ہے ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے, یہ گلیکسن میکسویل کے ساتھ یہ اندر کہیں چلے گئے تھے. تو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو کریں کنیکٹ کریں, ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں, اور ایک اور بات بتائیں کہ جیفری ایپسٹن جو کہ بدنام ہے نابالغ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کروانے کے لیے پرووائڈر کے طور پہ مشہور ہے, گلیکسن میکسویل جو ہے وہ مشہور ہے پرووائڈر کے طور پہ, وہ عمران خان کی بہت اچھی دوست ہے, اور وہ عورت جو ہے جس کے اوپر بہت سارے کیسز چلے. پھر کاشانہ کے حوالے سے جو یہ کہتی رہی ہیں بہت نہیں, ایک منٹ, اس میں ایسا کون سا ثبوت سامنے آ گیا کہ عمران خان نے وہ جنسی ریکٹ کا باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پہ حصہ تھا؟ ثبوت تو نہیں آیا. یہ تو آپ ڈاٹ کنیکٹ کر رہی ہیں نا کہ وہ چونکہ دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو شرابی ہوتے ہیں, زانی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ میرا دوست ہے تو جو اس کی ہیبٹس ہیں وہ میری بھی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ میرا دوست ہے وہ شراب پیتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں تو دنیا کہے تم بھی شرابی ہو. یہ سوال ہے میرا. وہ یوسف سلی جو ہیں وہ بہت مشہور زمانہ ایک کریکٹر ہیں جن کی حویلی بڑی مشہور ہے جہاں پہ بہت زیادہ پروگرامز ہوتے ہیں ٹی وی کے. تو ان کی بیگم تھی ایک جو پی پی کے ساتھ وابستہ تھی, انبساط ملک صاحبہ. ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ پہ موجود ہے جو کہتی تھی کہ میں ایک مائنر تھی, میں چھوٹی عمر کی بچی تھی اور میں ان کو چچا کہتی تھی عمران خان کو, اور عمران خان مجھ پہ غلیظ نگاہ ڈالتے تھے, اور اس کے علاوہ میرے گھر کو انہوں نے فحاشی کا اڈا بنا کے رکھا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ان کا انٹرویو اخبار میں چھپا تھا, پرنٹ ہوا تھا, ریکارڈ پہ موجود ہے. اور وہ کہتی تھی میں ان کی نظروں سے, ان کی جو باتیں ہیں ان سے, اور بہت سی دوسری چیزیں جو ہیں ان سے انکمفرٹیبل ہوتی تھی, جس کی وجہ سے میری اپنے میاں سے لڑائیاں سٹارٹ ہوئی تھی یوسف سلی سے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. جو یہ کہہ رہی ہیں افشاں یہ بھی غلط ہے, کاشانہ والی بات بھی جھوٹ ہے. گلیکسن میکسویل جو ہے وہ ان کو وہاں پہ جو ہے تبلیغ کے لیے لے کے جاتی ہوں گی, اور یوسف سلی کی جو بیگم انبساط ملک ہے ان کو بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہائر کیا ہوگا. نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی سکینڈل آئے تو وہ ریالٹی پہ مبنی ہے. زرداری کے بارے میں اگر کوئی سکینڈل آئے تو وہ یقیناً ثبوتوں کی وجہ سے اور ریالٹی پہ مبنی ہے. یہ وہی دی اکانومسٹ ہے جس کے بارے میں بھی کچھ دن پہلے گھنگرو توڑ توڑ کے یوتھیا ناچ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ او ہو ہمارا جیل میں بیٹھا لیڈر دیکھو وہاں پہ آرٹیکل لکھتا ہے. تو اگر یہ کریڈیبل اخبار ہے تو آپ ناچ رہے تھے نا. آج اس کی کریڈیبلٹی پہ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیڈر کی سچائی بتا رہا ہے, آپ کے لیڈر کی بیگم کی سچائی بتا رہا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی بات میں کہیں نہ کہیں ڈیپتھ میں سچائی ہے اور یہ سچ سامنے آنا چاہیے. بالکل. اب تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. کیا؟
کاشانہ اسکینڈل میں جو کیسز دائر ہوئے تھے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ آ چکا ہے جس میں جتنے بھی یتیم خانے ہیں ان میں ریفارمز کے لیے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، میل سٹاف ہٹانے کے لیے، CCTV کیمرز لگانے کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے. ہر 2 ماہ کے بعد ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز انسپیکشن کریں گے تمام دارالعمانوں کی، یتیم خانوں کی. اور اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب کو یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ قانون سازی کی جائے. ٹھیک ہے. اور عالمی سطح پر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ جو ہمارے یتیم خانے ہیں، دارالعمان ہیں، ان میں عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں. میری بات سنیں، کبھی کسی نے آپ کو ہائر کیا، کبھی پیسے دیے یہ سارا کچھ بولنے کے لیے؟ کس نے؟ مخالفین نے عمران خان کے. عمران خان کی حکومت میں زور مجھے میرے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگایا جاتا تھا، دولت کا. عمران خان کا وزیر راجہ بشارت جو وزیر قانون بھی تھا، محکمہ سوشل ویلفیئر کا وزیر بھی تھا، میرے لیے جتنی بھی مراد تھیں، جتنی بھی آفرز تھیں عمران خان کی حکومت میں تھیں. جب میرا گھر جلایا گیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے؟ اگر میں ہوتی کاش میں ہوتی اور میں یہ کیس لے کر عالمی عدالت میں چلی جاتی، کاش میرے ساتھ بھی وہ طاقتیں ہوتی جیسے عمران خان کے ساتھ ہیں. لانچ تو نہیں کیا گیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے خلاف؟ میں تو ہر حکومت میں کیونکہ آپ سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف بولا کرتی تھی لبرٹی میں، میں نے دیکھا آپ کو. آج بھی بول رہی ہوں، نون لیگ کی حکومت میں بھی بول رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے روز میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیشیاں بھگت رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے کیسز میں، لوگ کہتے ہیں اب یہودی لابی کا حصہ ہے عمران خان کے خلاف. اچھا، سپورٹ میں عمران خان بولتا ہے یہودیوں کی اور لابی کا میں حصہ ہوں. نہیں، یہ تو سیاسی بات ہوگی نا. میں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں، ٹھیک، ان یتیموں کے ساتھ، ان لوارثوں کے ساتھ. کاش کہ میرے پاس ایسی کوئی سپورٹ ہوتی کہ میں یہ کیس لے کر انٹرنیشنل عدالت میں جاتی، عالمی عدالت میں جاتی. اور یہ وہ کیس ہے اگر عالمی عدالت میں لے کر جاؤں تو ود ان فیو ڈیز عمران خان اور بشرا آپ کو پھانسی کے پھندوں پر نظر آئیں گے. یہ پاکستان میں ہی یہ حکمران ایسے ہیں جو سہولت کاری کر رہے ہیں. نہیں، ماں کو بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. اور جو سبدی ماں ہو اس کو تو اور زیادہ پیارے ہوں گے. اور جو سبدی ماں ہے اس نے بھی نہیں آپ سے پنجاب میں رابطہ کیا کہ کاشانہ اسکینڈل ہے، آپشن جیتی جاتی ہے، وکاس فلانا بلا لیتا ہے تو یہ تھوڑا سا آگے CM ہاؤس ہے، آفس ہے، تو ادھر جا کے گزارشات کر دے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ہو جائے. اس میں میں کچھ کہنا چاہوں گی تھوڑا. جی کریں آپ بات. میں مریم نواز کا حوالہ کر رہا ہوں کہ مریم نواز ڈیڈنٹ کانٹیکٹ یو کبھی بھی. سبدی ماں نے مجھ سے جو رابطہ کیا تھا نا وہ اپوزیشن میں کیا تھا جب یہ 29 نومبر 2019 کو کاشانہ اسکینڈل میڈیا پر آیا تھا. اچھا، میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی لیکن اساتذہ سے آپ پہلے بات کر لیں. آپ کیا کہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بہت سے پچھلی بار میرے جب یہ پوڈ کاسٹ میں آئی تھی میں نے بھی یہ سوال کیا تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام نکلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف اور صرف عمران خان اس سے فیض یاب ہوتا رہا ہوگا یا صرف راجہ بشارت ہوتا رہا ہوگا یا پھر وہ جو KP کے، آپ کو یاد ہے KP کے دارالعمانوں کی جنسی اسکینڈلز کے حوالے سے بھی بہت سی. تو یہ جو دارالعمانوں سے بچیاں یا بچے مس ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کیا یہ ایک ہی شخص لے کے جاتا ہے؟ یقیناً نہیں، بہت سارے لوگ اس میں ہوں گے. اتنے سارے پردہ نشینوں کا نام آنے کا جو ہے نا وہ کون رسک اٹھائے گا؟ بالکل. سعدیہ نے بہت اچھی بات کی اور میں اسی سے آپ کو بتاؤں کہ یہ مئی 2024 میں سیشن سیول جج صبا قمر نے سیشن کورٹ راولپنڈی میں راولپنڈی دارالعمان کے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کروائی ہے کہ اسٹرپ چیکنگ کے دوران جب عورتوں کی لباس کے بغیر چیکنگ کی جاتی ہے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی. سیول جج صبا قمر نے عورتوں کے بیڈ رومز میں سیکرٹ کیمرے پکڑے ہیں، کلوز سرکٹ. ان کی جنسی ہراسانی ثابت ہوئی ہے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے لیے. تو وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے. یہ وہ مافیا ہے جو صرف عمران خان کی حکومت میں نہیں تھا. ہائی کورٹ میں کے فیصلے میں جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہی لکھا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں 50 سال سے پاکستان میں آئی ہیں، بیوروکریسی آئی ہے، کسی نے بھی ان یتیموں کو، لوارثوں کو کی عزتوں کو، زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی ریفارمز نہیں لے کر آئے، کوئی لیجسلیشن نہیں کی. تو کب کس کی حکومت تھی؟ آپ کی اس موومنٹ کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ کافی حد تک فیصلے آ گئے. اب مجھے یہ بتائیں، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے بشرا کو کب دیکھا؟ دوپٹے میں دیکھا، برقعے میں دیکھا، یا وہ پنک کلر میں دیکھا؟ میں نے بشرا کو دیکھا نہیں. میری بشرا سے فون پر بات ہوتی تھی. بشرا خود مجھے فون کرتی تھی. میرے سے پہلے جو سپرنٹینڈنٹ کا شانہ تھی خوشنود جمیل، اس کے پاس بشرا آتی تھی فرا گوگی کے ساتھ. نہیں، آپ کو فون کیوں کرتی تھی؟ جب میں نے 12 جولائی 2019 کو اپنی فرسٹ کمپلینٹ فائل کی، جب مجھے پریشرائز کیا جا رہا تھا پرائیویٹ لوگوں کو ریزیڈنس دینے کے لیے، ملازمتیں دینے کے لیے کاشانہ میں، تو میں نے اپنی اپلیکیشن فائل کی سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو، جس کے اوپر پروب رپورٹ امریل رضا نے بنائی. بچیوں سے بیانات لیے جس میں بچیوں نے سب کچھ بتایا کہ
عمران خان کا وزیر اجمل چیمہ جو اس وقت نون لیگ کا حصہ ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبدی ماں کیوں نہیں بول رہی، تو نون لیگ نے اجمل چیمہ کو تو اپنی گود میں بٹھا لیا. وہ اجمل چیمہ جو کہتا تھا کہ افشاں لطیف نون لیگ کی ایجنٹ ہے، افشاں لطیف کا شوہر نوشاد حمید شہباز شریف کا سیکرٹری تھا، اس لیے افشاں یہ بات کری ہے، اور آج وہی اجمل چیمہ نون لیگ میں جا کر شامل ہو گیا ہے. وہی نون لیگ جو اجمل چیمہ کے خلاف. یعنی آپ نون لیگ سے بھی ناراض ہیں؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کوئی سیاسی کوئی موٹیو ہے. میری تو ان قندیل، اچھا چلیں چھوڑیں آگے بڑھیں. مجھے پتہ لگ گیا، آپ نے یہ بڑی دفعہ ایکسپلین کیا کہ ایٹ لیسٹ انہیں اس کے اوپر تحقیق کروانی چاہیے. قندیل بلوچ کا آپ نے ایک حوالہ دیا، میں آپ سے بھی پوچھوں، کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ نے بتانا ہے. قندیل بلوچ صاحبہ نے آج سے تقریباً 2016 میں جب تو مجھے شاید مجھے تو ابھی تمیز نہیں ہوگی پنک اور ریڈ کلر میں فرق کی، تو تب انہوں نے بولا تھا کہ ایک پنکی نام کی خاتون ہے اور شی از ان بنی گالا اور وہ کنٹرول کرتی ہیں. تو آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو حکیم سعید سے لے کے یہ سارے لوگ 2018 میں سین ہوا نا آن، یہ 2016 میں کیسے سین تھا؟ مجھے یہ تو دی اکانومسٹ نے خود بتا دیا، پوری سٹوری دی اکانومسٹ نے بتا دی کہ کب کیسے ہوا. مریم وٹو سے انہوں نے انٹرویو کیا، مریم وٹو نے بتایا کہ عمران خان صاحب بہت ذہنی طور پہ پریشان تھے اپنی ذاتی زندگی کو لے کے، تو انہوں نے 2016 میں بشرا بی بی سے ملاقاتیں شروع کی، بشرا بی بی کو ملنا شروع کیا. اسی دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں مانیکا صاحب کو برا نہیں لگا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کے بعد مانیکا صاحب جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو گئے اور انہوں نے اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. جو آپ اس کو کریکٹر اسیسینیشن کہتے ہیں، یہ ریالٹی دی اکانومسٹ میں موجود ہے. قندیل بلوچ کا قصور کیا تھا؟ وہ کیوں قتل کر دی گئی؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے غیرت کے نام پہ قتل کر دی گئی. غیرت کے نام پہ ایسے سڈنلی ایک دم سے اس کے بھائی کو غیرت آئی، اس بھائی کو کہ جو اسی کے پیسے پہ پل رہا تھا، اس بھائی کو جو نشہ ہی اس سے پیسہ لے کے کرتا تھا، اس کو اچانک غیرت آ گئی. اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جب یہ مر جائے گی تو میں نشہ بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے، میں رل جاؤں گا. پھر بھی اس نے کیا. بیسیکلی یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے ایک ایسی چیز جو ہے وہ ریویل کر دی تھی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے اپنی انوسینس میں وہ بات بتا دی تھی جو ابھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے آئے، اور پھر یہ الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوا؟ وہ قتل ہو گئی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے جو بات کیا ہوا ہے، یہ لوگ سب سے جو یوتھی ہیں نا بیچارے بہت دکھی ہیں آج، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایک عورت کی عزت جو ہے وہ کی، عورت کے خلاف عورت کی کردار کشی، اور جس نے آرٹیکل لکھا وہ بھی عورت ہے اور اس کی عزت، اور اس کو ہراساں کر رہے ہیں، اس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. وہ عورت نہیں ہے بشرا تسکین. اس بیچاری کا قصور یہ ہے کہ اس نے جو اصل میں جس نے آرٹیکل لکھا اس نے اس کو یہاں سے سورسز پرووائڈ کی ہیں، دیٹس اٹ. یہ اس کی رپورٹ نہیں ہے، یہ بشرا تسکین کی رپورٹ نہیں ہے، یہ آن بینٹ جونز کی ہے. بینٹ جونز کے خلاف نہیں لکھ رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ لکھیں گے تو وہ تو پہنچ جائے گا عدالت میں اور کہے گا کہ آؤ بھائی ثبوت دو. اس کے خلاف نہیں جا رہے جس نے سٹوری دی ہے. اور جو بیچاری یہاں پاکستان میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے بشرا تسکین، اس کی تصویریں، مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، اس کی تصویریں لگا کے کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ بندی. یعنی اب آپ اس کا نام لے کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو مغلظات بک رہے ہیں، اس کو ہیرسمنٹ کی جا رہی ہے. وہ نہیں ان کو غلط نظر آتا؟ آپ کو کبھی فیل ہوا ہیراسمنٹ فیل ہوئی کبھی آپ کو کسی یوتھی کی طرف سے یا بہت سارے یوتھیوں کی طرف سے جاتے ہوئے گلی محلوں میں، جتنا آپ بول چکی ہیں؟ مجھے کوئی گھر کرائے پہ نہیں دیتا ابھی بھی. کیوں؟ 99% تو اس وقت یوتھی ہیں. 99 تو نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ جائیں ذرا عدالتوں میں جائیں، آپ ملنے جلنے والوں سے ملیں، گیدرنگس میں جائیں، 99% جو لوگ ہیں اس وقت یوتھی ہیں. اس بات کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بشرا کا جادو ہی ہے. اچھا، بشرا کے کالے جادو میں جو یوتھی ہے نا وہ ذہنی طور پر بالکل فارغ ہو چکے ہیں. ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. اچھا. جب میں کہیں پر کوئی مجھے دے جس کو نہ پتا ہو، جب میں شفٹ ہوتی ہوں میرے بارے میں پتہ چلتا ہے، مجھے نوٹس مل جاتا ہے. پانی بجلی سوئی گیس ابھی بھی میرے گھر کی کاٹ دی جاتی ہے میرے بل پے ہونے کے باوجود. اور ہراسمنٹ کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کو دیکھنا پڑے گا نا آپ ہراسمنٹ کی کیا بات کرتے ہیں؟ میرے تو جب ان کی حکومت میں مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا تو بشرا کے کہنے پر کوٹ لکھپت جیل میں مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی کہ میں نے جرت کیسے کی بشرا جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی، پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی. اور آپ سب گواہ ہیں، پورا میڈیا، پوری عوام گواہ ہے سوشل میڈیا پر کہ میں
عمران خان کی حکومت میں ہی بشرا کو جادوگرنی کہتی تھی اور اس کا منہ کالا کرتی تھی. اگر بشرا نے پورے پاکستان کے آپ کہہ رہی ہیں 99% لوگوں کے دماغوں کے اوپر جادو کر دیے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی آسیب, کوئی ڈرونا, کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا اتنے سالوں میں؟ صرف 2 جن میرے پاس بھی ہیں. کون سے ہیں؟ بالکل. کیوں سعدیہ آپ کے پاس جن نہیں ہے؟ آپ نے ولانا کو اپنے پروگرام میں اپنے موکلات کے ذریعے ڈرایا نہیں تھا, حملہ نہیں کروایا تھا, لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ اچھی جادوگرنی ہیں. یار وہ تو مذاق ہے نا, اب سیریس پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کوئی آسیب ہو, کوئی جادو ہو؟ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, چھینٹے پڑے ہوں, کوئی پانی کا پڑے ہوں, بلا بلا بلا. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ میرے پاس بھی 2 جن ہیں. میں ایسے تو نہیں لڑی. یار میں چلنا پھر وہ سمبولک بات کر رہی ہے, سمبولک. آپ دیکھیں نا ایک طرف دیکھیں نا پوری حکومت ایک دن تو ان کے ہسبینڈ ہوں گے کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی پیٹھ پہ سپورٹ بن کے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے وہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ لوگ سمبولزم میں بات کر رہی ہیں. نہیں ان کے پاس سچی میں جن ہے. سچ میں سب سے بڑی طاقت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو طاقت ہے. 5 سال سے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اٹھا کر کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ضرور آ جاتا ہے جو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ افشاں لطیف سچی ہے. میرے پاس کوئی وسائل نہیں, میرے پاس ساتھ اب دوسری دفعہ نون لیگ کی حکومت ہے. وہ حکومت نون لیگ جو اپوزیشن میں اسمبلی میں سینٹ میں قراردادیں پاس کرتی تھی, وہ وزراء جو آ کر نون لیگ کے وہ لوگ جو ایم پی ایس تھیں عورتیں آ کر میرے حق میں بولتی تھیں, کہاں پر ہے نون لیگ؟ میں تو آج بھی ماڈل ٹاؤن کے چہرے میں دھکے کھا رہی ہوں انصاف کے لیے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اگر ان کے الزامات سچ ثابت ہو جاتے ہیں, میں لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے دونوں سے ہی, تو اس کا آگے کیا ڈائنامکس کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست میں؟ اکانومسٹ نے تو کافی حد تک ڈنٹ ڈال دی اور باتیں سچ کر دیں. اگر ان کا بھی کیس جو ہے, جیسے آج کے ہی دن میں مطلب کل سے لے کر آج تک 2 بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں, ایک تو وہ ریکٹ والی اور ایک اکانومسٹ کا پورا جریدہ جو لکھ رہا ہے, تو اگر یہ بھی سچ ثابت ہو جاتی ہیں, اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کریں؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے نا سارے جو یہودی لابی وہ بھی خرید لیا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی خرید لیا, اور یہ سب کے سب جو ہیں عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو کچھ دن میں سوشل میڈیا کے اوپر چورن بکنا نظر آ جائے گا. اگر یہ لوگ اتنے عقل مند ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ خان خود بھی آ کے کہہ دے گا نا کہ میں نے یہ کیا ہے, تو ہم تب بھی نہیں مانیں گے. میں آپ کو یاد ہے میں کہتی ہوتی ہوں یہ زومبیز ہیں, یہ بیسیکلی زومبیز ہیں. ریزن از دیٹ کہ ان کے سامنے ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا ثبوت کیا ہے, وکاس کس کس چیز کے ثبوت چاہیے؟ کیا زینت تمام ثبوت نہیں ہے؟ کیا ریکھا ثبوت نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ جمائمہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا وہ ماریا جس کو اس نے اسلام قبول کروایا تھا وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا انبساط ثبوت نہیں ہے؟ کیا ریحام ثبوت نہیں ہے؟ کیا ہاجرہ پانزی ثبوت نہیں ہے؟ کیا عائشہ گلالئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے؟ کیا وہ جو ٹیریان ہے جس کی ٹیرین کی مما وہ ثبوت, سیتا وائٹ وہ کتنے ثبوت چاہیے آپ کو؟ سیکنڈلی یہ شخص بدنام ہے اپنے پلے بوائے ہونے کے لیے آج سے نہیں, اپنی جوانی سے. یہ شخص اس کی پرسنالٹی دیکھیں, یہ جو ہمارے ایوان ہے نا اور یہ جو ہمارے بڑے اشرافیاں ہیں, لیٹس بی ویری ریئل, یہ جو اشرافیاں ہیں ان میں ایسی خصلتیں ہیں, اگر ہم ان کے حوالے سے ریسرچ اور ڈگ آؤٹ کرنا شروع کریں نا ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا ہوگا, وہ دودھ کا دھلا ہے جو کہ بچپن سے ہی یہ کام کرتا چلا رہا ہے, جس نے اس سوسائٹی میں آنکھ کھولی. کیوں نہیں ڈگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہوتے تھے جنہوں نے ڈارک ویب کی بات کی تھی, مینز میڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اب وہ کیوں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, ان کی آواز کیوں بند ہو گئی ہے؟ There must be something. ہمیں بہت زیادہ ہمیں کریٹیکل ہو کے سوچنا پڑے گا. ہم اس کو ہمیں نا ایموشنل ہو کے نہیں سوچنا. دی اکانومسٹ نے تو آج ایک رنگ بیل کی ہے, اس سے پہلے یہ کتنی دیر سے پاکستانی سوشل میڈیا, پاکستانی صحافی یہ رنگ بیل کر رہے تھے, افشاں لطیف کر رہی تھی. آپ کہتے ہیں یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں یہ عمران خان کے خلاف ہیں. عمران خان جو ہے وہ پوری کائنات اس کے خلاف ہوگی ہے. What is عمران خان? Who is عمران خان? Who is عمران خان? Just a bloody cricketer. That's it. اور وہ بھی وہ جس کو 10 لوگوں نے مل کے جتایا. ادروائز اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بتائیں ایز اے پرسن کیا ہے. اگر پاشا صاحب نہ ہوتے یا پھر وہ حمید گل صاحب نہ ہوتے, باجوہ نہ ہوتے, عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوتے. اگر باقی 10 ٹیم میں سے لوگ نکال دیں تو عمران خان صاحب ایک ونر چیمپئن نہ ہوتے. عمران خان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بالکل, میں تھوڑی سی بات سعدیہ کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے کہا کہ ہو از عمران خان.
Who is? تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی سعدیہ کے ساتھ کہ عمران خان پلے بوائے نہیں تھا. اچھا. عمران خان میل اسکارٹ تھا, میل پروسٹیٹیوٹ تھا. نہ کریں. تو کیوں سیتا وائٹ کے ساتھ عمران خان کے کیا ناجائز تعلقات تھے؟ عمران خان پیسے لے کر مالدار عورتوں کے پاس جاتا تھا, وہ اس کے خرچے اٹھاتی تھیں, اس کو پیسے دیتی تھی. اور سیتا وائٹ کے ساتھ بھی عمران خان کا فزیکل ریلیشن اسی طرح ہی ملا کہ اسی طرح ہی بنا کہ وہ عمران خان کو پیسے دیتی تھی. ہاں یہ ہوا کہ سیتا وائٹ سے عمران خان کی ایک ناجائز بیٹی پیدا ہو گئی. اچھا. تو ایسے یہ تو عمران خان دے گا تو یہ پلے بوائے بھی ہوتا ہے نا, اسی کو پلے بوائے کہتے ہیں. عمران خان پروسٹیٹیوٹ تھا, میل پروسٹیٹیوٹ, جو ایجڈ عورتوں کے پاس, مالدار عورتوں کے پاس جاتا تھا. اور سیتا وائٹ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. ٹیریان وائٹ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. سیتا وائٹ فوت ہو گئی ہے. آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو یہ سیتا وائٹ کون تھی؟ اس میں کون سی کوئی نا یقین کرنے والی بات ہے؟ یہ تو ایک اوپن بات ہے کہ سیتا وائٹ ایک مالدار عورت تھی اور عمران خان کا اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن تھا پیسے لے کر. یہ صرف عورتوں سے پیسے لے کر یا مردوں سے بھی؟ مردوں کے ساتھ بھی تھے اور عورتوں کے ساتھ بھی تھے عمران خان کے فزیکل ریلیشنز. اور ایسے شخص کو ہماری بدقسمتی دیکھے کہ ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. نہیں, وہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. کہاں پر توبہ کی تھی؟ عمران خان توبہ عمران خان نے تو ان بچوں کو نہیں چھوڑا جو یتیم تھے. آپ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں, ثبوت تو عمران خان کی حکومت میں ہی میں نے ہائی کورٹ میں جمع کروا دیے تھے. اور اس سے زیادہ میرے سچے ہونے کا کیا ہوگا کہ عمران خان اپنی حکومت میں ہی بھاگ گیا تھا سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف. کیا کوئی ایسی بات کر سکتا ہے؟ میں کون تھی؟ میں تو ایک چھوٹی سی ریاستی ملازم تھی, ایک سپرنٹینڈنٹ تھی. میری کیا اوقات تھی, میری کیا جرت تھی کہ اس عمران خان کے خلاف بات کرتی جس کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ تھی, عدالتیں تھیں, سب کچھ تھا عمران خان کے ساتھ. میرے ساتھ کیا تھا؟ میرے ساتھ تو کچھ نہیں تھا. میرے پاس تھا تو وہ روتے سسکتے بچے تھے, بچیاں تھیں جن کو یہ جنسی حوث کا نشانہ بناتا تھا. کائنات تھی جس کو عمران خان کی حکومت میں قتل کیا. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے, فرانزک رپورٹ ہے کہ اس کا دل نکالا ہوا تھا, اس کے پارٹس کھائے ہوئے تھے. عمران خان کی حکومت میں اس کو قتل کیا گیا. آج تک میں تو کائنات کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکی کیونکہ صرف اس میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی, محکمے بھی تھے, پولیس تھی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو تھا, بیوروکریٹس تھے جو آج بھی حکومت میں موجود ہے. ٹھیک. میں صرف زیادہ وقاص یہ کہنا چاہوں گی, دا اکانومسٹ کی رپورٹ اور یہ جو جیفری ایپسٹن کی جو ای میلز ہیں نا, یہ اب نوشہ دیوار ہے آپ کو جگانے کے لیے. خدارا یہ جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, عمران خان کے فینس ہیں, اب جاگ جائیں. No one is above law. فرق نہیں پڑتا کیا اگر وہ چھوٹی بچیوں کی طرف مائل تھا, سوچ کے بھی گھن آتی ہے, تھا, یا پھر وہ آپ جس طرح ورڈ یوز کریے میل اسکورٹ یا میل پروسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہیں, عورتوں سے پیسے, ایجڈ عورتوں سے پیسے لے کر جاتا تھا. وہ کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر. وہ ایک ٹرو پاکستانی تھا بقول یوتھیوں کے, وہ محب الوطن پاکستان تھا بقول یوتھیوں کے, وہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر کر گیا بقول یوتھیوں کے, اور وہ ایک سیلیبریٹی تھا جس کے اوپر پوری دنیا مائل ہوتی تھی, اور آپ سب جلتے ہیں اس سے. بس ہمیں اس کے سیلیبریٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی بات ہے وہ فیمس ہو, اچھی بات ہے وہ ہیرو رہے. خدارا یہ جو چل رہا ہے, میں لٹرلی وکاس, میں جب اس پہ ریسرچ کر رہی تھی نا اس پورے ٹاپک کے اوپر, میں یہاں آن ریکارڈ قسم کھا کے کہتی ہوں میں اتنا روئی ہوں کہ وہ بچے, وہ مائنر بچے جن کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, پیڈوفیلک جو لوگ ہیں, اس طرح کے پیڈوفیلیا کا شکار لوگ ہیں, جب وہ ایسے کرتے ہیں, جب اس پہ بھی رپورٹ آئے گی آپ تب مانیں گے. لیکن ابھی آپ لوگ نہیں جاگیں گے کیونکہ آپ کے سو کالڈ ہیروئزم کو نشانہ مل رہا ہے. خدا کا واسطہ جاتے ہیں. کہنا چاہیے جاتے میں تو اس کا کریڈٹ حکومت جو موجودہ حکمران ہیں ان کو دوں گی جنہوں نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا یوتھیوں کا. جب 2021 میں عمران خان کا پتلا لے کر نکلتی تھی نا تو لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے, جوتے مارتے تھے اس کو. ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر. صحیح. رجیم چینج نے عمران خان کو نا یوتھیوں کا بھگوان بنا دیا, بھگوان بنا دیا, یوتھیوں کا بھگوان بنا دیا رجیم چینج نے. اگر رجیم چینج نہ ہوتا تو آج عمران خان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. چل بہت شکریہ افشاں, آپ تشریف لائی. سعدیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. باتیں تو بہت ہیں مگر ٹائم کم ہے. بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر سے. دی اکانومسٹ لکھ رہا ہے, اب یقین کریں یا نہ کریں, مگر جو صحافی لکھ رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کی جان چھوڑ دیں, یہی آپ سے ریکویسٹ ہے. اجازت جی, اللہ حافظ.